أما بعد فقد قال ربنا جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم اللہ ذو الجلال والاکرام کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تخونوا اللہ والرسول اللہ سے اور اللہ کے رسول سے خیانت نہ کرو وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو حالانکہ تم سب جانتے ہو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اور جان رکھو کہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے آزمائش ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ اور یقین رکھو کہ اللہ کے ہاں تو بہت بڑا اجر ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ اے ایمان والو اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو یجعل لکم فرقانا تو اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کر دے گا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اور تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ اور تمہیں بخش دے گا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اور اللہ تعالی بہت بڑے فضل والا ہے اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے وجود میں بعض خواہشات رکھ دیں کھانے کی خواہش ہے پینے کی خواہش ہے جنسی خواہش ہے اس کے علاوہ بھی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں زندگی کے اندر پروگرام ہوتے ہیں منصوبے ہوتے ہیں ان سب کو اگر ایک انسان خاص طور پر مسلمان حلال طریقے سے پورا کر لے
اپنی خواہشات کو حلال ذریعے سے، حلال طریقے سے مکمل کرے، پورا کرے، تو یہ بندہ، یہ بندی اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اور اگر یہی مسلمان ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے اپنی خواہش کو پورا کرے، کھانے کی خواہش ہو یا پینے کی، مال کمانے کی خواہش ہے یا مال خرچ کرنے کی، حتیٰ کہ جنسی خواہش ہے، کسی بھی قسم کی خواہش کو اگر ناجائز طریقے سے، حرام سے، ناجائز ذریعے سے پورا کرے گا تو یہ بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ ایک مسلمان کی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کروں، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کروں، اللہ نے جس کو میری طرف اپنا رسول بنا کے، نبی بنا کے بھیجا ہے، میں ان کا حق بھی ادا کروں۔ یہ حق بھی اگر صحیح اور جائز طریقے سے، انداز سے پورا ہو تو اس پر اجر ملتا ہے، اور اگر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ناجائز طریقے سے اور غلط انداز سے پورا کیا جائے تو اس پر اللہ کی طرف سے سزا ملتی ہے۔ دیکھیے، ہم سب اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ اب اللہ کی عبادت کس طرح کرنی ہے؟ جس طرح اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بتایا۔ اللہ کے رسول، ہم ان کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اطاعت کریں، فرمانبرداری کریں، لیکن کیسے کریں گے؟ جیسے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، اپنی مرضی سے نہیں، کسی مخلوق کے کہنے سے نہیں، نہ اللہ کی عبادت نہ اللہ کے رسول کی اطاعت۔ اگر ہم یہ کرتے ہیں اپنی مرضی سے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن راستہ وہ اختیار کر لینا ہے جو نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا، تو میرے عزیزو، آج جدید دنیا میں جو ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے نا، کرپشن کا، یہ بندہ اللہ رسول کے حوالے سے کرپشن کر رہا ہے۔ کرپشن کا ورڈ اگرچہ متعارف ہوا، عربی میں آپ اگر دیکھیں تو اس کے لیے بڑے وسیع کلمات اور معانی، لیکن ایک کلمہ جو ان ساری چیزوں کو کور کرتا ہے وہ ہے خیانت کرنا۔ آپ کو اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، آپ اس کی عبادت ہی نہیں کرتے، آپ خیانت کر رہے ہیں، آپ کرپٹ ہیں اللہ کے حوالے سے۔ آپ کو اللہ نے بتا دیا میں نے رسول اپنا اس لیے بھیجا لیطاع، کہ ان کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، آپ نہیں کرتے، آپ اللہ کے رسول کے حوالے سے کرپشن کا شکار ہیں۔ ایک تو یہ اصطلاحات عام ہے نا، حکمرانوں کا نام آئے، سیاستدانوں کا نام آئے، بعض جرنیلوں کا نام آئے تو ان کے حوالے سے بات ہو، وہاں پر کرپشن کی بات ہمیں فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور اس زاویے سے سمجھ آتی ہے کہ مالی طور پر بددیانتی کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، لہذا یہ کرپشن کر رہے ہیں، یہ کرپٹ ہیں۔ لیکن آئیے دیکھیے اللہ کا قرآن کیا بتا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم نے اللہ اور اس کے رسول سے بھی کرپشن نہیں کرنی۔ اللہ رسول سے خیانت کیا ہے؟ اللہ سے بندہ خیانت کرنے کی جرت کیا کر سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے کوئی خیانت اس تصور میں اگر دیکھیں تو۔ اصل میں بات یہ ہے، اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، بندہ عبادت ہی نہیں کرتا، یا کرتا تو ہے لیکن اس راستے پر چل کر نہیں کرتا، وہ اصول نہیں دیکھتا، وہ ضابطہ نہیں دیکھتا۔ میرے عزیزو دیکھو نا، اگر کوئی حکمران اصول توڑ دے، قانون ہمارے ملک کا ہے، اس کو توڑ ڈالے، پامال کر دے، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑا کرپٹ ہے، کیونکہ اس نے ملک کا آئین توڑ دیا، ملک کا قانون توڑ دیا، اور جو اللہ کا دیا ہوا آئین قانون توڑ دے وہ کیا ہے؟ اس پہلو پر کبھی ہماری قوم نے غور ہی نہیں کیا۔ جو قوم اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کرپشن کرتی ہو، پھر میرے عزیزو یہ ساری چیزیں جو دنیا میں اس وقت چل رہی ہیں نا، یہ تو بڑی معمولی سی ہے۔ پھر ایسی قوم کو سزا ملا کرتی ہے، پھر ایسی قوم بے شک دبئی بنا کر، عرب امارات بنا کر،
بڑی بلندیوں کو چھو لے، ایک بارش کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ سعودی عرب میں بارشیں ہو رہی ہیں، بے بسی کے عالم میں ہیں، ہمارا ملک تو ترقی کے لحاظ سے کہیں ہے ہی نہیں نا۔ تو جب اس مسلم امت نے اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے یوں خیانت کی، بددیانتی کی، کرپشن کی، تو پھر اللہ نے اپنے وعدے پورے کر دیے۔ کیوں؟ وہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، یقین رکھو تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور رب کے لشکر اتنے ہیں جس کو چاہے آرڈر کر دے۔ وما یعلم جنود ربک الا ہو، لوگوں رب کے لشکروں کو رب کے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں۔ یہ بارش ہے، یہ ہوا ہے، اسی طرح سے بر و بحر کے اندر فضاؤں میں، خشکیوں میں اللہ کے بے شمار لشکر ہیں۔ اس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اور اس سے ڈیمانڈ یہ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تجھے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، میری عبادت نہیں کرے گا یا مرضی سے کرے گا یا کسی مخلوق کے بتانے سے کرے گا تو یہ تو میرا آئین توڑے گا نا، میرا قانون توڑے گا۔ میں نے اپنا رسول بھیجا، تمہیں بتا دیا، جو رسول مان لے میرے رسول کو، اب ان کے اوپر میرے رسول کی اطاعت فرض ہو چکی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے یا مرضی کی کرتے ہیں یا پھر کسی کے بتانے کے مطابق کرتے ہیں تو پھر وہ رسول کے حوالے سے کرپشن کرتے ہیں۔ اے ایمان والو یاد رکھو، لا تخونوا اللہ والرسول، اللہ رسول سے خیانت نہ کرنا۔ اور پھر اگلی بات سمجھائی وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اس کا نمبر اینڈ پہ آتا ہے، پھر اس کی وجہ سے قوموں کی چیخیں نکلتی ہیں، اقوام عذاب کا شکار ہوتی ہیں۔ آج ہم سب غربت کا رونا روتے ہیں، مہنگائی کا رونا روتے ہیں، دن بدن چیزیں مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتا چلا جائے بندہ سر پکڑ لیتا ہے، یہ بن کیا رہا ہے ہمارے ساتھ، یہ معاشی تنگیاں، یہ سارے کا سارا، یہ تو اس کے بعد کا معاملہ ہے نا۔ اللہ نے پہلے کہہ دیا وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تم جانتے ہو اس خیانت کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے، تم جانتے ہو یہ خیانت ہے، یہ کرپشن ہے، پھر تم کرتے ہو۔ اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرنا، نہ اللہ سے کرنا، نہ اللہ کے رسول سے کرنا، نہ اللہ نے جو تمہیں امانتیں سونپ رکھی ہیں ان میں خیانت کرنا۔ بعض ڈکشنریوں والوں نے کرپشن کا ترجمہ کیا ہے اور اس کی وضاحت کی ابیوز آف پاور، اختیارات کا ناجائز استعمال، اگرچہ یہ محدود سا ہے، مال کا ناجائز استعمال، عہدے کا ناجائز استعمال، یہ سب آپ کے پاس کیا ہے؟ امانت، آپ ان کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ نے مال دیا، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ نے اولاد دی، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ اللہ نے آپ کو کوئی عہدہ دیا، آپ اس عہدے کے مالک نہیں، یہ آپ کے پاس امانت ہے۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب تم جانتے ہو کہ یہ خیانت ہے، یہ کرپشن ہے، تو تم اس کا ارتکاب کیوں کرتے ہو؟ اصل میں سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے بندہ کہتا ہے میں راتوں رات امیر بن جاؤں، مال کی ہرس تو ہے نا، یہ بس ہے، اتنی ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل کر دیا کثرت کی طلب نے، یہ بھی آ جائے وہ بھی آ جائے، ڈیل ہو رہی ہے، پروفٹ مل رہا ہے 50,000، فلاں نے آواز دے دی 1,00,000 کی، اس کو چھوڑو اس سے کرو، زیادہ سے زیادہ آئے، اتنے تم غافل ہوئے، اتنے غافل ہوئے کہ قبر میں جا کے جب تمہاری آنکھیں کھلی پھر پتا چلا او ہو میں تو آخری سانس تک بس دنیا ہی طلب کرتا رہا۔ یہ حالت تمہاری کر دی اس کثرت کی طلب نے۔ اسی طرح یہ ہوتا ہے میرے پاس زیادہ مال ہو، میری اولاد سکھی ہو جائے، وراثت زیادہ سے زیادہ چھوڑ جاؤں، میں بڑا سکھی ہو جاؤں، میرے پاس دولت زیادہ ہو، میں بڑا سکون میں رہوں،
مجھے کبھی زندگی میں کوئی مشکل پیش آئے دولت کا استعمال کر لوں، پھر اس کے لیے بندہ قدم قدم پر خیانت کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، پھر اپنے فرائض ادا نہیں کرتا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا۔ اور اسے یاد رکھنا چاہیے، اللہ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔ مال دینے والا کون ہے؟ کون ہے مال دینے والا؟ اللہ۔ اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس کو چاہے جتنی چاہے جو چاہے عطا کر دے۔ وہ کہتا ہے یاد رکھو، جان لو، یہ تمہیں مال دیا ہے، یہ اولاد دی، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ اس اولاد کی خواہشات کو جائز حلال طریقے سے پورا کرو گے، اپنی حدود میں رہ کر، لمٹ میں رہ کر، میرے دیے ہوئے آئین، قانون، ضابطے کے مطابق، تو تم میرے پسندیدہ ہوگے۔ اسی اولاد کی خواہشات اگر پوری کرو گے ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ خیانت ہو جائے گی، یہ کرپشن ہو جائے گی، اور پھر تمہیں میرے ہاں آ کر جواب دینا پڑے گا یہ اولاد آزمائش بنائی تھی، اس اولاد کی خاطر تو حلال حرام ہی بھول گیا۔ یہ بڑی قیمتی آیات ہے سورۃ الانفال کی جو ابتدا میں نے پڑھی، اگر ہم ان پر غور کریں، آپ نے ترجمے پر غور کیا ہو، بندے کی سمت یہ آیات درست کر دیتی ہے اس حوالے سے۔ مال تو کہتا بہت زیادہ ہو، یہ مال تیرے لیے امتحان ہے، آزمائش ہے، تجھے بتانا پڑے گا اللہ کو کہاں سے کمایا، کہاں سے جوڑا، کہاں خرچ کیا، ذریعہ کیا تھا۔ جب تک یہ سارے سوالوں کے جوابات نہیں دے گا، اللہ کی عدالت سے قدم نہیں ہلا سکے گا۔ کہا یہ اللہ نے دی، اللہ نے ان کو آزمائش بنا دیا، اس تک نگاہ نہ رکھو، آگے بڑھو۔ یا اللہ آگے کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، آگے یہ ہے کہ اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ یہی مال جائز طریقے سے، حلال طریقے سے کماؤ، خرچ کرو، ثواب ملے گا۔ اسی اولاد پر ان کی خواہشات پوری کرنے کے لیے جائز حلال طریقے سے خرچ کرو گے تو اللہ تمہیں اجر دے گا۔ یا اللہ اس کے لیے کوئی ہمیں ضابطہ قانون، کتنی قیمتی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اگر دل میں ڈر ہوگا تو پھر سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ملک کا صدر اللہ سے ڈرتا ہے نا، ملک کا وزیر اعظم اللہ سے ڈرتا ہے، جرنیل اللہ سے ڈرے، سیاستدان اللہ سے ڈرے، سب کے دل میں اللہ کا ڈر ہو تو پھر یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ خود ہی دل دماغ میں جب اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ اس کو اتنا منور کر دیتا ہے کہ بندہ خود فیصلہ کر لیتا ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ سچ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ پھر اللہ اس کو یہ صلاحیت دے دیتا ہے کہ بندے کے لیے پھر اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے حرام، ناجائز، غلط سے بچنا آسان ہو جاتا ہے، اور حق کو، سچ کو، جائز اور حلال کو اختیار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کو اگلے چند خطبات میں مزید وضاحت سے ذکر کریں گے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو ہر لحاظ سے مکمل طور پر امانت داری اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد، میرے عزیزوں، جب سے اس امت نے
غیروں کی نقالی شروع کی ہے، بہت سارے معاملات کے اندر یہ امت بہت پیچھے چلی گئی، حالانکہ اس امت کو جو دین ملا وہ انتہائی کامل، مکمل، بلکہ اکمل دین ہے کہ اس جیسا کامل دین کسی اور امت کے پاس ہے ہی نہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے، جن کے پاس سونا ہے وہ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں جن کے پاس زنگ آلود لوہا ہے۔ یورپ، مغرب، کیا ہے ان کے پاس؟ نہ عقیدہ، نہ اخلاق، نہ عمل، ہر لحاظ سے گری پڑی قوم۔ چند اقدار انہوں نے لے لی، چند حقوق لے لیے مخلوق کے، اور دیکھ لیجئے ہمارے جیسے بھی مرغوب ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمارا دین، ہمارا اسلام کتنا جامع ہے اللہ کے فضل سے۔ انہی چیزوں میں سے ایک ہی عجیب سی روایت چل نکلی، معاشرے میں بسنے والے مختلف لوگوں کے حقوق کے حوالے سے باقاعدہ دن منائے جاتے ہیں۔ اب جی یہ مدر ڈے ہے، اب جی یہ فادر ڈے ہے، اب یہ فلاں دن آ گیا، اب لو جی مزدوروں کے حقوق کا دن آ گیا، یہ خواتین کے حقوق کا دن آ گیا۔ اور آپ دیکھ لو ایک عجیب سا ہی مذاق ہی ہے نا کہ جس دن مزدوروں کا دن منایا جا رہا ہے، مزدور بیچارے کام پر ہیں اور مزدوروں کا نام لے کر چھٹی کرنے والے وہ مزے اڑا رہے ہیں، وہ چھٹی پر ہیں، اور جن کے نام پر چھٹی ہے وہ بیچارہ کام پر لگا ہوا ہے۔ اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں، یہ کوئی ایک دن خاص نہیں ہے۔ جب آپ کو مزدور سے، جس سے آپ نے اجرت پہ رکھا، یہ آپ خود ہیں، آپ کے حقوق، فرائض سارے کے سارے اسلام نے بتا دیے، آپ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، لیکن ان کو آج ہم نہیں دیکھتے۔ بس یہ چیزیں سختی سی لے کر اور سمجھتے ہیں ہم اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو چکے۔ نہیں میرے عزیزوں، یہ اس قسم کے کام کرنے کی بجائے ہم اسلام کو سمجھیں، اسلام کے مطابق زندگی گزاریں، ہمارا ہر لمحہ اسلام کے مطابق گزرے، ہر دن اسلام کے مطابق گزرے۔ یہ تقاضا ہے اللہ کی طرف سے ہم سب کے نام۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح سے سوشل میڈیا، اس کا جہاں پر کسی لحاظ سے کسی حد تک فائدہ ہے، نقصانات بھی بہت ہیں۔ ہر ایرا پیرا اٹھتا ہے اور اپنا اچھا اظہار کرنے والے بھی کرتے ہیں، لیکن غلاظت پھینکنے والوں کو بھی اس میدان کے اندر بڑا کھل کر موقع مل جاتا ہے۔ ابھی کچھ عرصے سے، چند دنوں سے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بڑی بکواسات کی جا رہی ہیں، حالانکہ یہ عظیم المرتبہ ہستیاں ہیں۔ سب سے اول نمبر ہے اللہ کے نبیوں کا، ان کے بارے میں ہمیں کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نبیوں کے متعلق کوئی کسی قسم کی کبھی کو منفی بات کریں۔ اس کے بعد اللہ کے نبیوں کے جتنے ساتھی ہیں، ایمان لانے والے، ان کے متعلق بھی بعد میں آنے والے کوئی بات نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہوئے، ہم ان کے بارے میں کوئی منفی بات کر سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ اسی طرح سارے نبیوں کے ساتھ، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح آپ کے صحابہ، سارے نبیوں کے صحابہ ساتھیوں ایمان والوں میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے، اور قرآن خود ہی بتاتا ہے والذین جاءوا من بعدہم، جو لوگ بعد میں آتے ہیں نا، وہ پہلے والوں کے بارے میں بکواس نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اللہ ہمیں بھی معاف کر دے، ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے۔ یہ ایمان والا ہے جس کی زبان پر یہ بات آتی ہے، اور جو ان کی غلطیاں نکالے، ان کو برا کہے، ان کے ایمان کی نفی کرے اور ان کے بارے میں اپنے اندر کا گند باہر لانے کی کوشش کرے، اس کے اندر ایمان نہیں ہے، وہ مومن نہیں، وہ کافر تو ہو سکتا ہے، فاسق فاجر تو ہو سکتا ہے، مومن کہلانے کے، مسلمان کہلانے کے قابل نہیں۔ قرآن نے ایسے شخص کی ایمان کی ویسے ہی نفی کر دی۔ اور پھر وہ ہستیاں، عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر نہیں کئی مواقع پر آپ علیہ السلام نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی خوشخبریاں دی، یہاں تک کہہ دیا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد اگر میرا عثمان کوئی نیکی نہ بھی کرے، جنت میں جانے سے اس کو کوئی چیز روک ہی نہیں سکتی۔ ایک بیٹی نکاح میں دے دی آپ نے،
وفات پا گئی، وہ آپ کی لخت جگر، آپ نے دوسری بیٹی دے دی۔ کتنا اعتماد ہے اپنے اس داماد پر، کتنا پیارا لگتا ہے یہ داماد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے ان کو یہ جو شرف حاصل ہوا ہے نا، سارے نبیوں کے سارے امتیوں میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا کہ یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں کسی نبی کی آئے۔ پھر اس کے ایمان کے بارے میں یا اس کے متعلق منفی گفتگو کی جائے، بہرحال نوجوانوں کو خبردار رہنا چاہیے۔ آج طرح طرح سے ہمارے دائیں بائیں ہر طرف سے ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اپنے ایمان کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر قسم کے فتنوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس امت کی اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، امت مسلمہ کو اللہ تعالی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجل عطا فرمائے۔ یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں روحانی جسمانی طور پر یا معمولی مہلک امراض کا شکار ہے، یا اللہ سب بیماروں کو ہر قسم کی بیماری سے مکمل صحت عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔